اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خفیہ شادی کا کوئی تصور ہے؟ اگر ہے تو کس شکل میں ہے؟ آج کا یہ ٹاپک ہے، چونکہ اس کے اوپر کافی سوالات بھی آتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اندر کافی اس طرح کے واقعات رونما ہو بھی رہے ہیں جہاں پہ کہ لوگوں نے سیکنڈ میرج کی ہوئی ہے اور اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شادی ہے کیا اور اسلام میں اس کو ریگولیٹ کیوں کیا گیا ہے۔ شادی بیسیکلی ایک عورت اور مرد جو ہے اس کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک فیملی وجود میں آتی ہے۔ تو جب فیملی وجود میں آتی ہے تو رائٹس اور اوبلیگیشنز یہ بھی وجود میں آتے ہیں۔ شادی بیسیکلی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہیں، یعنی خاوند کے کچھ رائٹس ہیں اور ساتھ کچھ اوبلیگیشنز ہیں، بیوی کے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ اوبلیگیشنز ہیں، اور پھر آگے جا کے جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے رائٹس اور اوبلیگیشنز جو ہیں ماں باپ دونوں کے اوپر ہوں گے۔ تو پھر اس کے اندر چونکہ نیچرل لو اینڈ افیکشن ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک محبت پیدا ہوتی ہے، تو بہن بھائیوں کا رشتہ بھی وجود میں آتا ہے، اور وہ پھر سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر ایک مثبت اور ہیلدی آپ کہہ لیں کہ ایک انوائرمنٹ ہے، اس کو تشکیل پایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو بیسیکلی شادی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ بھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی کئی بیویاں ہوں، اور ایک عورت جو ہے اس کے کئی خامند ہوں، اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کا بچہ کس خامند میں سے ہے، اور جو رائٹ بچے کا کریٹ ہونا ہے وراثت کے اندر اپنے باپ کی، وہ پتہ نہ چل سکے، ڈٹرمن نہ ہو سکے، اس کے اوپر ڈسپیوٹ پیدا ہوتے رہے، تو پھر یہ جنگل والا سسٹم ہو جائے گا نا، جیسے جانور ہوتے ہیں کہ جانور میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون سا جانور ہے۔ تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ شادی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو محرم کون ہے، کون غیر محرم ہے، کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو ان کی وراثت ہے اس پہ کس کا کتنا حصہ ہے، پھر اس کے بعد جو عورت کا جو مہر ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، حسن سلوک کا ذکر ہے، عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کو بڑا ایک مقدس ایک رشتہ کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کئی جگہوں پہ ہی بیان کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اس لیے ایک خالق کائنات نے اتنا تردد کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ اس کو گائیڈ لائن ہمیں دے دی تاکہ کوئی اس کے اوپر کوتاہی نہ کرے اور اس کو اس کے مطابق چلے، اور آئندہ جو سوسائٹی وجود میں آئے، جو معاشرہ وجود میں آئے، وہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہے بیسک تصور اس کا، شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں جو ہمارا دین کہتا ہے۔ اب رہا سوال کہ جی آپ جو ہیں خفیہ شادی کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ تو شادی کا ایک ذہن میں رکھ لیجئے، بڑا سمپل ہے، اور شادی کو کہتے ہیں آسان بھی کرنا چاہیے، کیونکہ شادی کو ایکسپینسو بھی نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی نہیں بنانا چاہیے، جس سے کہ بے راہ روی پیدا ہوتی ہے نا، پھر انلیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو زیادہ فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یار اس بندش سے بچو، اس پہ تو اخراجات بڑے آ جاتے ہیں، یا اس کے اندر بہت ساری فارمیلٹیز ہیں، تو بہتر ہے کہ ایک آدھ کوئی گرل فرینڈ کی شکل میں یا کسی شکل میں اس کو رکھ چھوڑو، اور پھر اس سے جان چھڑانا بھی آسان ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے اور سستا بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی
ہم جس کلچر کے اندر رہتے ہیں، خاص طور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو وہاں پہ واقعی شادی کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے. اب کچھ لوگ تو ہیں جو بڑے افورڈ کر سکتے ہیں، امیر طبقہ ہے یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ تو چلو افورڈ کر سکتے ہیں، مختلف ایونٹس وہ کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، یہ تیل ہے، یہ مہندی ہے، یہ جناب شادی کی یا بارات ہے، یہ ولیمہ ہے جی، ولیمے کے بعد بھی پھر فارمیلٹی چلتی رہتی ہے، تو وہ تو شاید افورڈ کر سکتے ہیں. اب ان کو دیکھا دیکھی جو انڈر پریویلیج کلاس ہے ہماری یا غریب لوگ ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ دائمے اپنے دیکھتے ہیں اس طرح کا اب فیسٹیوٹی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں چلیں، تو وہ پھر بیچارے قرضے اٹھا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، اور بعد میں کئی سال تک بھگتتے رہتے ہیں، اور کئی بار قرضہ واپس بھی نہیں کر پاتے، اور اسی پریشانی میں دنیا چلے جاتے ہیں. تو اس لیے شادی کو آسان کیا جائے اور سستا کیا جائے. ٹھیک ہے، ولیمے کا تصور ہمیں ملتا ہے، نبی پاک جب دنیا میں موجود تھے ولیمہ ہوتا تھا سمپل سا، تھوڑے سے لوگ قریبی جو دوست وغیرہ ہوتے تھے یا قریبی عزیز ہوتے تھے ان کو بلا کے کھانا کھلا دیا جاتا تھا، دیٹ واز ولیمہ. لیکن اب تو ولیمہ جو ہے پورا بارات والا وہ بن گیا ہوا ہے، ایک فنکشن، اس کے اوپر ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے، اور پتہ انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور زیورات، سوٹ، کپڑے، وہ سارے، پھر اس کے بعد سلامیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو ہم نے بہت زیادہ وہ کمپلیکیٹ کر دیا. تو ایک تو اس کو ذرا آسان کیا جائے تاکہ، اور یہ وجہ ہے کہ بہت سارے خاندان میں جو بچیاں ہیں جن کے والدین افورڈ نہیں کر پاتے، ایک تو ان کا کوئی رشتہ لیتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا غریب گھرانے سے ہوتی ہیں، اور لالچ ہرس جو ہے دنیاوی، اس کی وجہ سے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہمارے بڑے جو ہیں، ہماری عمر کے جو لوگ ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں آگے، وہ اسی خواہش میں ہوتے ہیں کہ جی کسی امیر خاندان میں کیا جائے جہاں سے گاڑی بھی ملے، گھر بھی ملے، اور ٹھیک ٹھاک جہیز بھی ملے. تو یہ تصورات جو ہیں یہ بڑے ہی، میں کہتا ہوں بڑے مضر تصورات ہیں، جس نے ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو بڑا نقصان پہنچایا. اور بڑی بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں کافی عمر کی ہو چکی ہیں، میرا چونکہ پیری مریدی ہوئی ہے تو اس میں بڑے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، تو اس میں ان کی بچیاں ماسٹر کیے ہوئے ہیں، اور لیکن ایج 34 سال 35 سال 36 سال ہو گئی ہے، کوئی کام کا رشتہ نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے. تو اس طرف فوکس کرنا چاہیے. اور چونکہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، میرے سارے بیان کے اندر یہ میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ یہ دنیا ٹرانزٹ ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، اور پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کل چلے جانا ہے یا ابھی چلے جانا ہے. تو اس لیے اس کو آسان بنایا جائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور جو شادی کا اصل انسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے شادی وجود میں آئی، اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آسان کیا جائے. اب آ گیا خفیہ شادی. اب یہ کسی زمانے میں جو مرد حضرات ہوتے تھے جو افورڈ کر سکتے ہوتے تھے تو وہ رکھا کرتے تھے کوئی ایک آدھ خاتون جو ہے جو کسی ایسی کلاس کی ہوتی تھی جو تھوڑی بگڑی ہوئی کلاس ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کو بطور داشتہ وہ کہتے تھے لفظ کہ داشتہ ہے جی اس کی، وہ اس کو کوئی جگہ گھر شر دے دیتے تھے لے کر رہنے کے لیے، اور خرچہ مرچہ لگا دیتے تھے، ایک آدھ گاڑی دے دیتے تھے، ایک آدھ ملازم دے دیتے تھے. تو وہ جناب، تو یہ تصور تھا ایک. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ بعض کا لیگل پروسیڈنگ میں چلی جاتی اور اس میں بدنامی بھی ہوتی تھی اس صاحب کی، اس بندے کی جس کے ساتھ اس نے وہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا تھا اس طرح کا. اچھا، اب اس کے دیکھا دیکھی اس وجوہات کے تحت ایک تصور جو ہے وہ جنم لیا کہ خفیہ شادی کر لو گے، یعنی کسی خاتون کے ساتھ آپ خفیہ نکاح کر لیں، اور پہلی بیوی کو پتہ ہی نہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہے، باقی عزیزوں کا اور دوستوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور نکاح کر کے آپ آرام سے اپنا رہے. اس کو کوئی، اگر وہ خود افورڈ کر سکتی تو اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اگر نہیں کر سکتی تو آپ نے اس کو مناسب سا گھر دے دیا لے کے، تو وہاں پہ وہ رہ رہی، اور مہینے کا خرچہ آپ نے دے دیا، اور آپ جو ہے وہ دونوں گھر نبھا رہے اور پتہ نہیں چل رہا. اس میں بڑے بڑے میں نے معقول لوگ دیکھے، بڑی عمر کے لوگ میں نے دیکھے، بلکہ زیادہ بڑی عمر کے لوگ میں نے دیکھے، اور وہ انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے.
اب اس میں وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ کردار کی بری ہو سکتا ہے وہ بیچاری کو ڈائیورسی ہو، کوئی وڈو ہو، یا کوئی اسی انڈر پرویلیج کلاس کی ہو، پڑھی لکھی تو ہو لیکن افورڈ نہیں کر سکتی، اس کا کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا، تو وہ کہتی چلو ٹھیک ہے لائف تو اچھی گزرے نا، ایک مالدار آدمی ہے تو پیسہ کھلا ہوگا، مطلب فیسلٹیز تو ہوں گی نا، تو وہ کئی بار، اور پھر یہ کہ چونکہ ظاہر ایک نیچرل خواہش ہے انسان کی، شادی ایک نیچرل خواہش ہے، جیسے روٹی پانی ہوا یہ ہماری نیچرل خواہش ہے، اسی طرح عورت اور مرد دونوں کی یہ نیچرل خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے اندر یہ پیدا کی ہوئی ہے، اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ پھر کافی بڑھتا چلا گیا، ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر کافی سرایت کر چکا ہے، کوئی لوگ اس کو کوئی نام دیتے ہیں، کوئی لوگ اس کو کوئی نام دیتے ہیں، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ خفیہ میرج ہے. اچھا ایک اور بھی وجہ ہے کہ قانونی طور پہ پاکستان کے اندر لا بنا ہوا ہے کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں گے، اگر دوسری شادی کر رہی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لیں گے. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی خاتون ہوگی جو اپنے ہوش و حواس میں ہو اور وہ اپنی جو خامد ہے اس کو تقسیم کرنا یا شیئر کرنا پسند کرے گی، تو وہ اجازت کبھی بھی دیتی. اس میں پھر دو ہی طریقوں سے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں جو اوپنلی شادی کرتے ہیں دوسری، کہ یا تو وہ بیوی کو تھریٹ کرتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دیتے ہیں جی، اور اس پہ تھریٹ میں آ کے پھر وہ کہتی ہے کہ چلو وہ لکھ کے اجازت دے دیتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اور بلیک میلنگ وغیرہ خرچہ بند کر دیا، کچھ اور کر دیا، تو ایسی صورت میں پھر وہ بعض کا مجبوری میں آ کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، تو یہ جو بات کرنے لگے اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے، یہ بندے کا قصور ہوتا ہے نا. تو ان کے ایک اکابر تھے، کافی بڑے لوگ آدمی تھے، سینئر افسر رہے تھے سرکار میں، گورنمنٹ میں، تو انہوں نے ایک سیکنڈ میرج کی کسی وڈو خاتون کے ساتھ. اس کا خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ فوت ہو چکا تھا، لیکن تھی وہ بڑی مالدار، اچھی خاصی زمینیں تھی اس کی، زرعی زمینیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ پنڈی ڈویژن کے وہ تھے رہنے والے. اب جب وہ ہمارے دوست ہیں تبلیغی جماعت والے، ان سے ہم نے کہا بھی کہ انہوں نے سیکنڈ میرج کی اور پہلی بیوی کو طلاق دے دی جس کے ساتھ ساری عمر گزری تھی، اس میں سے بچے بھی تھے ان کے. تو ڈک سے انہوں نے کہا جناب وہ خامد کو دوسری شادی کی اجازت جو نہیں دے رہی تھی تو پھر ظاہر طلاق ہی دینی تھی نا. تو میں نے ان کو کہا، میں کہ یار بات یہ ہے کہ آپ بھی بھلے آدمی ہیں، آپ نے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو کہ اجازت جو ہوتی ہے دوسری شادی کی یا کسی چیز بھی اجازت اگر کسی سے لی جائے تو انڈر کوشن لی جاتی ہے. میں تو لائر بھی ہوں نا، تو کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت اگر کوئی اجازت کوشن کے ساتھ انڈیو انفلوئنس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا جائے تو وہ وائڈ ہے سرے سے، یا پھر وائڈیبل ایٹ دی آپشن آف اگریوڈ پارٹی. ٹھیک ہے، یہ دنیاوی لا بھی یہ کہتا ہے، اور ہمارے اسلامی لا تو بڑا کلیئر ہے، اسلام تو بڑا کلیئر ہے، شریعہ بڑی کلیئر ہے کہ کسی کو دباؤ میں آ کے کہ تمہیں طلاق دے دیں گے ورنہ رضامندی دے دو اور ہمیں اجازت دے دو. تو یہ کباہتیں مطلب بہت ساری ہمارے دائیں بائیں آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ یہ کرتے ہیں پھر کہ وہ خفیہ شادی کر لیتے ہیں. اب چونکہ یہ شریعہ کے اندر تو پابندی نہیں ہے، شریعہ میں دوسری بیوی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا کہ اگر انصاف کر سکو تو پھر آپ ایک دو دو تین چار بیویاں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ انصاف کر سکو. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ انصاف شاید نہ کر سکو، ٹھیک ہے نا، تو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، لیکن وہاں پہ ریٹرن کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس لیگل امپلیکیشن سے بچنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں چلو آسان طریقہ کہ خفیہ شادی کرو، پتہ ہی نہ چلے، نہ پہلی بیوی کو پتہ چلے، نہ پہلے بچوں کو، نہ کسی دوستوں یاروں کو. تو وہ جو ہے اس کو آپ خفیہ رکھیں اور جب تک چلتا ہے چلنے دیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو طلاق بھی دے دیں اس کو. اب یہ ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا لوگوں نے، اور اس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی یا نکاح جو اس کو آسان کیا جائے تاکہ نکاح کیا جائے اوپنلی اور سب کو پتہ ہو. اب کیا خفیہ شادی ہے؟ اسلام کے اندر جو سیکرٹ میرج ہے یا سیکرٹ نکاح ہے، کیا وہ نکاح ہے؟ کیا شریعہ محمدی اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیں، نکاح جو ہے، جو بیسیکلی شادی کیا ہے نکاح ہی ہے نا، میرج کیا ہے نکاح ہے. نکاح جو ہے وہ ہر مرد ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. جیسے پہلے میں بتایا کہ اگر وہ انصاف کر سکے تو وہ 4 بیویاں اس کی اجازت ہے. 5ویں کرنے کے لیے اس کو پہلی 4 میں سے ایک کو ڈائیورس دینی پڑے گی. تو ایٹ اے ٹائم وہ 4 رکھ سکتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے اس کا ذکر، اور ہماری شریعہ کے اندر یہ بڑا باقاعدہ اس کا ذکر ہے. اب شادی کس کو کہتے ہیں یا نکاح کس کو کہتے ہیں؟ شادی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون بھی عاقل بالغ ہو اور کسی کی بیوی نہ ہو، یعنی آلریڈی کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور مرد جو ہے وہ بھی ظاہر عاقل بالغ ہو. تو وہ دونوں جو ہیں ایجاب و قبول کریں گے. اس کے لیے کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی ضرورت نہیں ہے. البتہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے. 2 عاقل و بالغ گواہ جو ہیں ان کے سامنے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، کہ جس میں بے شک وہ بندہ خود ہی کہہ دے کہ جی میں آپ فلانی ولد فلانی کو بیوز حق میں اتنے اپنی زوجگی میں یا اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو یہ 3 دفعہ ایجاب و قبول ہو جائے. لیکن ضروری ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں. گواہ کون ہوں گے؟ 2 عاقل و بالغ مرد. اگر وہ خواتین ہیں تو پھر ان کو ڈبل کر لیں آپ، یعنی اگر خواتین ہیں تو 1 مرد ہو گیا تو 2 خواتین ہو گئی. چونکہ اسلام کے اندر، ہمارے شریعہ کے اندر 2 خواتین کی ایک گواہی تصور کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین چونکہ گھروں میں رہتی ہیں، وہ اتنی تیز ترار نہیں ہوتی، ہوشیار نہیں ہوتی، ان کو دنیاوی معاملات کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو ان کی 2 ایک گواہی کے برابر تصور کیا جاتا ہے. صرف یہ وجہ ہے. اس میں عام طور پہ خواتین بھی احتجاج کرتی ہے، لیکن اس کا تصور یہ ہے، وجہ یہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ خواتین کے اوپر کوئی وہ ایسا ہے مسٹرسٹ ہے یا کچھ ہے، کیونکہ وہ گھریلو خواتین ہوتی ہیں. اور اس زمانے میں خاص طور پر نبی پاک کے زمانے میں ٹوٹلی گھریلو خواتین ہوتی تھی. تو ان کو دنیا کے معاملات کا، ایون کانٹریکٹ ایکٹ جو پاکستان کا آپ کہہ لیں ہمارا انگلش لا ہے، اس کے اندر بھی جو پردہ نشین خاتون ہے اس کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ کیا جائے گا، ایگریمنٹ کیا جائے گا، تو وہ وائڈیبل ایگریمنٹ ہے. یعنی پردہ نشین خاتون جو ہے اگر وہ چاہے تو اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے، اور چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، تو میں نے سائن کر دیے. تو وہ کانٹریکٹ پھر وائڈ ہو جائے گا، ایگریمنٹ وائڈ ہو جائے گا پردہ نشین خاتون نے، بے شک 2 گواہوں کے سامنے اس نے سائن کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک اسلام میں کنسیپٹ ہے اس کا نا. یہ انگلش لا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں یہ ملتا ہے. تو 2 گواہ ضروری ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اخبار میں دیا جائے کہ مسٹر فلاں اور مس فلاں جو آپس میں نکاح کر رہے ہیں، اخبار میں دینا ضروری نہیں ہے. کوئی دھوم دھڑکا، کو ڈھول بجانا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 گواہ اس لیے کہ تاکہ ایٹ لیسٹ 2 لوگوں کو تو پتا ہو نا، جو سوسائٹی کے ممبر ہیں، ذمہ دار، کسی کے سامنے تو اس کا ایک ثابت کیا جا سکے نا کہ ان کا نکاح ہوا تھا. ورنہ تو ہر کوئی کہہ دے گا جی میرا نکاح ہوا. اب چونکہ جس ملک کے اندر رہتے ہیں تو وہاں کے جو قوانین ہیں، آئلی قوانین، ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. شریعہ یہ کہتی ہے کہ عمل کریں. اب اس کے لیے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، نکاح نامہ ہوتا ہے، فارم بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، دلہا کی، دلہن کی، گواہوں کی، اور ان کے سگنیچر ہوتے ہیں، شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی دی جاتی ہے، اور اس کو پھر باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے. نکاح رجسٹر کرتا ہے اپنے پاس بھی، اور جو لوکل آپ کہہ لیں کہ میونسپلٹی ہے، لوکل
बॉडीज अथॉरिटी है जो हर इलाके की अलग अलग है, यूनियन काउंसिल है, यूनियन कमेटी है, तो वहाँ पे भी उसका इंदराज होता है ताकि वो कल कलां को अगर जरूरत पड़े तो वहाँ से साबित हो सके इनके दरमियान निकाह हुआ। अब ये फॉर्मेलिटी चूंकि कानून कहता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, तो उसके तहत इसको पूरा करना भी जरूरी है। और मैंने बता दिया मसला क्या, मसला यही है। अब इसमें अगर वो पहली बीवी से खुफिया रखना चाहता है, पहले बच्चों से खुफिया रखना चाहता है, अगर अपने बहन भाइयों से खुफिया रखना चाहता है, तो इसके बारे में इस्लाम जो है कोई पाबंदी नहीं लगाता कि आप जरूर इसका इश्तिहार लगाएं। अलबत्ता ये जरूर है कि मिसट्रस्ट में आ जाएगा वो, कि आप जो हैं पहली बीवी मौजूद है और उसको पता ही नहीं है और आपने दूसरी शादी की हुई है, तो फिर मिसट्रस्ट आ जाएगा। और उसमें फिर जब उसको पता लगेगा तो फिर ज्यादा तूफान आएगा। तो बेहतर है कि उनके इल्म में ले आया जाए, बेहतर यही है। लेकिन निकाह के लिए जो फॉर्मेलिटी मैंने बता दी कि 2 गवाह जरूरी है, बस 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए तो वो शादी है। अब इसको हम खुफिया शादी फिर नहीं कहेंगे। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के अंदर खुफिया शादी का कोई तस्वर नहीं है। जब 2 आकिल बालिग गवाह जो हैं उनके सामने इजाब कबूल हो गया 2 खामद और बीबी का, तो ऐसी सूरत में वो दोनों के दरमियान बात खुफिया नहीं रही, अब 2 और लोगों के पास भी आ गई है। तो वक्त जरूरत वो खातून या मर्द उन गवाहों को बुलवा सकता है कोर्ट के अंदर भी या कहीं भी, और ये साबित कर सकते हैं कि हमारा निकाह हुआ था। खातून भी ये कर सकती है अगर डिस्प्यूट हो जाए तो और दूसरा के कानूनी तकाजे अगर पूरे करने पड़ जाएं तो तब भी, तो वो फिर खुफिया नहीं रही। इसको हम खुफिया फिर नहीं कहेंगे क्योंकि 2 गवाहों के दरमियान हुई ना, मौजूदगी में हुई। और इस्लाम के अंदर मैंने जैसे बताया कि एक वलीमे का तस्वर है, तो वो जरूरी नहीं कि आप 500 बंदा बुला लें, 50 बंदे बुला लें, 8-10 बंदे जो भी आपके करीबी हैं उनको बुलाएं और वलीमा कर दें, ताकि एक अनाउंसमेंट हो जाए एक तरह से ना कि जी ये अब ये मैरिड कपल है, एक इनके दरमियान एक सेक्रेड रिश्ता कायम हो गया है खामद बीवी का। और आगे जब फिर ज़ाहिर बात औलाद अगर होएगी तो फिर औलाद जो है इनकी तस्वर की जाएगी, और उसमें फिर उनके वो सारे राइट्स होंगे जो औलाद के राइट्स होते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी के अंदर या दीगर मामलात के अंदर। तो ये है जी इस्लाम के अंदर तस्वर। इस्लाम में खुफिया शादी का कोई तस्वर नहीं है, और अगर एक मर्द और एक औरत इकट्ठे बैठ के इजाब कबूल कर ले तो वो शादी जो होगी वो रेगुलर शादी नहीं होगी, तस्वर होगी। आपको वो मुश्किल शादी करनी पड़ेगी। शादी वो है, निकाह वो है जिसमें निकाह की या शादी की जो एंडिंग डेट अब मुकर्रर नहीं है या टाइम मुकर्रर नहीं है, वो जब की जाती है तो लाइफ टाइम के लिए होती है। ये अलग बात है कि बाद में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए और दोनों में कोई अनबन हो जाए खामद और बीवी में, तो तलाक तक नौबत आ जाए, या उनमें दोनों में से कोई एक फोत हो जाए, तो तब वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन निकाह हो रहा है उस वक्त अगर साथ ये कहा जाए या सोच लिया जाए कि जी ये निकाह 6 महीने तक के लिए है या साल के लिए है या 5 साल के लिए, तो वो फिर शादी नहीं है, वो निकाह नहीं है। उसके नतीजे में जो कुछ आपस में वो करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो हलाल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो निकाह का मतलब या शादी का मतलब यही है कि वो मुश्किल, ज़हन में ये रख के कि ये मुश्किल हमारा ताल्लुक है जो हम कायम कर रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।